آیت نمبر 101 سورۃ الاعراف جی ذکر ہو رہا ہے کہ یہ بستیاں ہیں، ان کی یعنی کہ بستیوں کی خبریں، ان کی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ البتہ آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، یعنی بستیاں رہنے کے لحاظ سے بھی مراد ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی کہ جن بستیوں میں اللہ تعالیٰ نے وہاں کے رہنے والوں پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب نازل کیا، وہ بات بھی مراد ہو سکتی ہے کہ البتہ آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، یعنی رسول ان کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجے، ان کو تعلیمات دیں، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغامات پہنچائے، اور وہ پھر بھی انہوں نے ہٹ دھرمی سے ہی کام لیا، پس نہ ہوئے اس لائق کہ وہ ایمان لاتے، یعنی پھر بھی انہوں نے اپنے اللہ کے پیغام کو نہیں پہچانا، اس پر ایمان نہیں لائے، پیغمبر کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، اور نہ ہی اپنے آپ کو سیدھے راستے کی طرف لائے، یعنی وہ اس لائق ہی نہ تھے کہ وہ ایمان لاتے۔ اب یہاں پہ بھی بات بتا دی گئی کہ ہمیں جو توفیق ملتی ہے کوئی نیکی کرنے کی، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، نہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ توفیق دیں اچھائیوں کی، نیکیوں کی، حسنات کی، اور ہر اس کام کو کرنے کی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا باعث ہے، اور ہر اس کام سے دور رہنے کی جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے اور سنت کے خلاف ہے، یعنی پس نہ ہوئے وہ اس لائق کہ وہ ایمان لاتے اس پر جس کو وہ جھٹلا چکے تھے، یعنی وہ اس قابل ہوئے ہی نہ کہ جو وہ تعلیمات کو وہ جھٹلا رہے تھے، اللہ کے پیغام کو، انبیاء کو اور ان ساری چیزوں کو، وہ اس لائق ہوئے ہی نہ کہ وہ ایمان لا سکے۔ اس سے پہلے اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ کافروں کے دلوں پر، یعنی یہاں پہ یہ بھی تصدیق کر دی گئی کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے تو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ کو پتہ چل گیا کون سا انسان ہدایت پہ آنے والا، کون سا نہیں آنے والا، کون کافر ہوگا، کون مسلمان ہوگا، کون کیسا ہوگا۔ تو جس بندے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانے والا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دلوں پر یعنی کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے کہ وہ حق بات سنتے تو ہیں، اس کو مانتے نہیں، اسے پہچان نہیں سکتے، ان کے دلوں پہ اس بات کا اثر نہیں ہوتا، اور ان کے لیے لفظ بھی بولا گیا کہ وہ سمن بکمن ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، یعنی وہ سنتے تو ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ جب سنیں گے ایسے ہی ایک کان سے سننا اور دوسرے سے نکال دینے والی بات ہے، تو پھر وہ کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ اور یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کا پکا یقین ہو گیا کہ وہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی کہ دل ان کے اچھائی اور برائی کو سمجھنے سے ہی قاصر تھے، انہیں اس بات کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ اور نہیں ہم نے بیان کیا ان کے اکثر کے لیے کوئی عہد، یعنی ہم نے ان کے لیے کوئی ایسا عہد نہیں بیان کیا، اور بے شک ہم نے پایا ان میں سے اکثر کو فاسق۔ اب یہ عہد سے مراد 3 عہد ہیں۔ ایک تو وہ والا عہد جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عالم ارواح میں فرمایا تھا، الستو بربکم، کہ کیا میں تمہارا اللہ نہیں ہوں، رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کہ نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اور دوسرا وہ جو انبیاء سے انہوں نے وعدے کیے، جو وہ پہلی قوموں کی بات ہے کہ جو انبیاء سے وہ وعدے کرتے تھے، وہ معجزات طلب کرتے تھے کہ یوں ہو جائے گا تو ہم یوں ایسے کریں گے، ہمارا یہ ڈیمانڈ پوری ہو جائے گی تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور بعد میں وہ اس سے مکر جاتے تھے۔ مختلف علماء نے اس کے 3 مطلب کیے ہیں۔ پہلا الستو بربکم، دوسرا علماء کا جو انہوں نے اپنے نبیوں سے وعدہ کیا، اور تیسرے وعدے سے مراد یہ ہے کہ جو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عہد و پیمان کرتے ہیں، جو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی لین دین کے معاملے میں عہد و پیمان کرتے ہیں اور اس کو وہ ختم کر دیتے ہیں، یعنی عہد سے مراد یہ تینوں ہی ہو سکتے ہیں، لیکن پایا ہم نے ان میں سے اکثر کو یقیناً فاسق یعنی نافرمان۔ فاسق سے مراد یہ کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننے والا، وعدوں کو توڑنے والا، کیونکہ مومن کی یہ نشانی ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو سچ بولتا ہے، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے، یہ مومن کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عہدوں کو پورا کرنے والا بنائے، فاسقوں والے روش سے بچائے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ کے ایمان والے لوگوں میں شامل کرے، جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی مہر لگائی ہے، ہم ان لوگوں میں شامل ہوں، اور ہمارا راستہ صراط مستقیم ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو ماننے والے ہوں، اسے پہچاننے والے ہوں، اسی کو پھیلانے والے ہوں، اور قرآن ہمارا مدعا و مقصد ہو، ہماری زندگی میں، ہمارے ہر لمحہ عمل میں اللہ تعالیٰ کے احکامات نافذ ہوں، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو روشن کر دے قرآن کی تعلیمات سے، سنتوں سے، ہم ان کو سنتوں کو زندہ کرنے والے بن جائیں، اور ہم اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بھی بچائے،
کہ اگر ہم کوئی چھوٹا سا اس طرح کا کاوش کرتے ہیں تو اس میں کہیں ہمارے دلوں میں شیطان اس طرح کی بات نہ ڈال دیں ریاکاری والی۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔